ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد آج پروگرام کا 5واں دن ہے اور ان گزشتہ 4 دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور وہ عورت جس کو سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا لقب ملا یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی باعزت صاحب حیثیت اور صاحب مرتبہ اولاد کا تذکرہ ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 6 اولادیں تھیں، جس میں 2 لڑکے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور 4 لڑکیاں ایسی تھیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں موجود رہیں اور اللہ کے رسول نے ان 4 کا نکاح کیا، لیکن ان 4 میں 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی انتقال فرما گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے کے بعد میں وفات پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح محبت تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ محبت کرنے والا اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے اور اچھی باتیں سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تربیت اسی محبت کے جذبے کے ساتھ فرمائی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس وقت یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے یا آپ کے لوگوں کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ گھر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی۔ آج تو بازار کی چکیوں میں آٹا پس کر بھرا جاتا ہے اور پانی لینے کے لیے عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنا نہیں پڑتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹی عمر کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں رہتی تھی اور انہی کی چکی سے اپنے یومیہ کھانے کے لیے آٹا پیسا کرتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے اور گاٹھیں پڑ گئی تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر
بعض ہی کنویں تھے جن کے اندر پانی نکلا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکل کر دور دراز علاقوں سے پانی لایا کرتی، اور پرانی عورتیں جانتی ہیں کہ مشک میں پانی بھرا جاتا تھا اور اس کی ایک رسی ہوتی تھی جس کو گریبان میں ڈالا جاتا تھا۔ اس رسی کی رگڑ کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے سینے پہ اور گردن میں نشان پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ غلام مرد اور غلام عورتیں آئی ہیں۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام مجھے کوئی غلام عورت دے دیں اور مجھے خدمت کرنے والی کوئی عورت عطا کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقصد اور جذبے کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لائے تو اماں محترمہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ فاطمہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کی خدمت کے لیے کوئی نوکرانی ان کو مل جائے۔ اللہ کے رسول اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکرانی دے دوں تو میں دے سکتا ہوں، لیکن اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکرانی سے بھی بہتر چیز دوں تو کیا اس بات پر راضی ہوگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، اگر نوکرانی سے بہتر مجھے کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ مجھے قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تو سارے دن کے کام سے فارغ ہو جایا کر اور جب تیرے اوپر تھکن ہو تو اس وقت تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اس کی برکت سے تیرے سارے دن کی تھکن اور سارے دن کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری ماؤں بہنوں، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم فجر کی نماز کے بعد میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فجر اور عصر کے بعد ہی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ فجر اور عصر کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، بلکہ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے تھک جائے، عورت اپنے گھر کی خدمات سے کرتے کرتے تھک جائے، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، اگر اس کو پڑھتے آدمی پڑھ لے تو اکابر نے لکھا ہے اور تجربہ ہے کہ فوراً ختم اتر جائے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اس سنت کو زندہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس تسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ بستر پر لیٹنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے سو گیا اور اس کو نیند آ گئی تو رب کائنات اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ دیکھو اتنی چھوٹی سی تسبیح، اس کے کتنے فائدے۔ آپ کسی بھی وقت لے لو، گھر میں بچوں کو نہلانے دھلانے میں کوئی عورت تھک گئی، کھانا بنانے میں کوئی عورت تھک گئی، کپڑے دھونے میں، گھر کی صاف صفائی میں تھکن پیدا ہو گئی، فوراً 1 منٹ میں یہ تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ اس کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے پڑھ لو تو بدن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو اس تسبیح کو پڑھے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں تشریف لے جاتے یا کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو آپ سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے،
اور اپنی بیٹی فاطمہ سے مل کر کے سفر میں جاتے، اور اللہ کے رسول جب سفر سے واپس آتے تو اللہ کے رسول سب سے پہلے مسجد میں آتے، شکرانے کے نفل پڑھتے، اور اپنی بیویوں سے ملنے سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، اور جانے کے بعد میں ملاقات کر کے پھر واپس اپنے گھر پر تشریف لاتے۔ اس قدر محبت تھی حضرت فاطمہ سے، جتنی محبت تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کے بچوں کے ساتھ محبت تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بچے ہیں، جن میں سے 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ ایک لڑکی کا نام ہے حضرت حسن، ایک لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، اور تیسرے لڑکے کا نام ہے محسن۔ یہ جو محسن لڑکا ہے اس کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور حضرت حسن اور حسین جوان ہوئے، اور اسلام کی عظیم تاریخ ان دونوں بھائیوں سے وابستہ ہے۔ اسلام کی عظیم تاریخ ان دونوں بھائیوں سے وابستہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت البقیع میں دفن ہیں، اور حضرت حسین کربلا میں شہید کیے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 لڑکیاں، ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا نام زینب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں نواسیاں۔ اللہ کے رسول کو اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی، آپ کو اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت زینب، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نواسی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ بچی آ جاتی، اور نماز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو یہ بچی آپ کی کمر پر چڑھ جاتی۔ اللہ کے رسول اس بچی کو کچھ نہیں کہتے، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے، سجدہ کرتے یا کھڑے ہوتے تو اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر اتار دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ والسلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کی اولاد کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جن کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اور 25 سال نکاح میں رہی، پھر انتقال ہوا۔ گویا کہ کہنا یہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ 25 سال نکاح میں رہے۔ اس وقت جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس 25 سال کے ساتھ رہنے کے ساتھ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رہنے والی تھی، قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے عامر ابن لؤی، اس سے ان کا تعلق تھا، اور ماں کا ان کا تعلق، ان کی والدہ کا نام ہے شموس بنت قیس۔ ان کی والدہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شموس بنت قیس، نبی کریم علیہ السلام اور حضرت سودا کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی، اس سلسلے میں علماء کا کوئی راجح اور صحیح قول نہیں ہے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت سودا کب پیدا ہوئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اتنی بات طے ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بڑی عمر کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکاح میں آئی تب بھی بڑی عمر کی تھی، اور اللہ کے رسول کے نبی بننے سے پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بڑی عمر کی عورت تھی۔ ان کے چچیرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے سکران ابن عمر۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے سکران بن عمر۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے ساتھ ہوا، اور یہ دونوں کے دونوں مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں،
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال یہ حکم دیا گیا کہ آپ چپکے چپکے دین کی تبلیغ کریں گے، ابھی کھلا کھلا کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 سال کے بعد ایمان کی دعوت دی تو آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. یہ حضرت سودا بنت زمع اور حضرت سکران ابن عمر جو ان کے شوہر تھے، یہ دونوں ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جو السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والوں کے اندر شامل ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ان کا مقام ہے. چنانچہ اتنے پہلے ہیں جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا اور مسلمان پریشان ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکہ کی زمین ہمیں تنگ ہو گئی، یا تو ہمارے لیے جہاد اور لڑنے کی اجازت دیجیے یا ہمیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دیجیے. اس وقت تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کر یہاں سے حبشہ چلے جاؤ. اس وقت پہلی جماعت جو مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف گئی ہے اس میں 7 مرد اور 5 عورتیں تھیں. اس پوری جماعت کے اندر 7 مرد اور 5 عورتیں تھیں. بلکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلی جماعت جس نے مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اس کی 11 مرد اور 5 لوگوں کی تعداد تھی. یہ سارے کے سارے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ چلے گئے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلی جماعت میں تو تشریف نہیں لے گئی، لیکن تھوڑے دن کے بعد میں پھر ایک دوسری جماعت نے جس میں تقریباً 85 مرد اور 70 عورتیں تھیں، 86 مرد اور 70 عورتیں تھیں جو مکہ مکرمہ سے دین کی سربلندی کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر ملک حبشہ گئی. اس جماعت کے اندر حضرت سودا اور ان کے شوہر حضرت سکران ابن عمر، یہ دونوں کے دونوں گئے اور جانے کے بعد میں ملک حبشہ میں ایک طویل زمانے تک رہے ہیں، ایک بہت زمانے تک وہاں رہے ہیں. اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ کی ہجرت کا وقت آیا تو یہ لوگ ملک حبشہ سے مکہ واپس آ رہے تھے. اس وقت آنے کے وقت میں حضرت سودا نے ایک خواب دیکھا. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر خواب میں اپنا پیر میری گردن پر رکھ دیا ہے. حضرت سودا نے یہ خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت سودا بنت زمعہ نے اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر حضرت سکران بن عمر سے کیا اور انہوں نے کہا کہ اے سکران، رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنا قدم مبارک میری گردن پر رکھ دی. حضرت سکران نے کہا، اگر تم نے یہ خواب دیکھا اور تم مجھ سے سچ بول رہی ہو تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا اور تم اللہ کے رسول کے نکاح میں جاؤ. انہوں نے کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے اور تم نے واقعتاً خواب دیکھا ہے. میں رک کے یہاں ایک بات عرض کروں. جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا اور میں دور حدیث شریف کا طالب علم تھا تو ہمارا عشاء کے بعد بھی سبق ہوتا تھا. بخاری شریف کا سبق عشاء کے بعد ہوتا تھا اور 12 بجے 1 بجے سبق ختم ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے کمرے میں آتے. میں اس زمانے میں دارالعلوم کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہا کرتا. سردی کا زمانہ تھا. میں رات میں سبق پڑھ کر 1 بجے تقریباً جب کمرے میں واپس آیا تو ایسے ہی لحاف سے ٹیپ لگا کر کے بیٹھ گیا تو میں نے خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی جن کا میں تذکرہ سنا رہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بیوی جن کا تذکرہ سنا رہا
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر ان کے مکان میں اور وہاں سے کئی دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ان کے مکان میں کئی دن مہمان رہا، اور اس کے بعد میں ایک حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اللہ حضرت سودا نے مجھے ان کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں چھپر کے مکان ہیں، بہت سارے مکان ہیں، اور ہم جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے سنا دیا کہ بہرحال خواب کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کو مبشرات میں سے قرار دیا جاتا ہے، اس کو مبشرات میں سے قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے جب اس خواب کو اپنے استاد محترم سے بیان کیا تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ تمہیں دارالعلوم سے افتاء کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ تو خواب مبشرات میں سے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سودا کا مقام دیکھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سودا نے جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے ان کے شوہر نے کہا کہ اگر تم نے یہ خواب سچ میں دیکھا اور یہ بات تم نے سچی کہی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا، اب میں مر جاؤں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تم جاؤ۔ بات تو ای گزری ہو گئی، 2-4 دن 8-10 دن کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ نے ایک دوسرا خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اللہ حضرت سودا لیٹی ہوئی ہیں اور آسمان کا چاند گرا، اور گرنے کے بعد میں حضرت سودا کے آگوش میں آ کر کے گر گیا۔ صبح ہوئی، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے شوہر کو یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا اور تم اللہ کے رسول کے نکاح میں جاؤ۔ بس یہ خواب کی تعبیر دینی ہی تھی کہ چند لمحوں کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ فوراً حضرت سکران بن عمر بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ موت لا گئے۔ بعض خواب دیکھو کہ میں آپ کو ایک بات بتا، انبیاء کے زمانے میں آسمان سے وحی آتی تھی، نبوت کے 46 حصے ہوتے ہیں، 46 حصوں سے مل کر ایک نبی بنتا ہے۔ ان 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے رویائے صادقہ، سچے خواب۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مسلمانوں کو اچھی خبریں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواب کے سلسلے کو باقی رکھا۔ خواب کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، کبھی خواب ایسا ہوتا ہے جو تعبیر دینے کے لائق ہوتا ہے، جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور کبھی خواب ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر دینے کے لائق نہیں ہوتا، وہ تو بیکار ہے، جیسے بلی کے چیچڑے، خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن بعض خواب ہوتے ہیں جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مثلاً مجھ سے 1-1.5 سال پہلے ایک عورت نے فون کر کے خواب بیان کیا۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں، نئی چوڑیاں پہنے ہوئے ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے خواب میں کہ میں دوبارہ سے کسی کی دلہن بنی ہوں۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی کیا میرے شوہر کا انتقال ہو جائے گا اور میں دوسرے کے نکاح میں جاؤں گی؟ اس وقت میں نے عرض کیا نہیں، خواب کا یہ مطلب نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہاں میں حمل سے ہوں، اور چند مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ تو خواب کبھی مبشرات میں سے ہوتا ہے، اور خواب کے 2 باتیں، خواب کبھی انسان اپنے بارے میں دیکھتا ہے، اور خواب کبھی ایک انسان دوسرے کے بارے میں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں اپنے بارے میں دیکھوں یہ بھی سچا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خواب میرے بارے میں کوئی دوسرا دیکھے یہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔
اگر اپنے بارے میں کوئی دوسرا انسان خواب دیکھے تو یہ زیادہ سچا ہوتا ہے، تو یہ مبشرات میں سے ہوتے ہیں۔ اور خواب کا ادب یہ ہے کہ جب خواب انسان کوئی اچھا خواب دیکھے تو کسی ایسے انسان کے سامنے اس خواب کو بیان کرے جو اس کے ساتھ محبت اور تعلق رکھتا ہو، کسی اجنبی کے سامنے یا بیہودہ اور گنہگار بیہودہ اور برے آدمی کے سامنے خواب کو بیان نہ کرے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے علی رجل الطائر، خواب کی تعبیر پرندے کے پیر کے اوپر ہوتی ہے، جو پرندے کے پیر پر کوئی چیز کا رکنا مشکل ہوتا ہے، اگر خواب اللہ نہ کیسے کرے کسی برے آدمی کے سامنے بیان کر دیا گیا اور اس نے تعبیر کو غلط دے دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعبیر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک قصہ سنا تھا، اللہ جانے کہاں تک سچا اور کہاں تک جھوٹا ہے۔ ایک بڑھیا کے لڑکے نے خواب دیکھا کہ میں نے 7 سمندر کا پانی پی لیا۔ اس آدمی نے، اس مرد نے اپنی ماں سے اس قصے کو بیان کیا۔ ماں ایک دوسرے گاؤں گئی جانے کے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس گاؤں میں ایک عالم صاحب رہتے ہیں، میں ان کے سامنے جا کر کے اس قصے کو بیان کروں گی کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ 7 سمندر کا پانی میرا بیٹا پی گیا۔ راستے میں کوئی برا آدمی ملا، اس آدمی نے پکڑ کر کے پوچھا اے بڑھیا تو کہاں جا رہی ہے؟ اس آدمی نے کہا، اس بڑھیا نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنے جا رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ 7 سمندر کا پانی پی گیا۔ اس آدمی نے بطور مذاق کہا کہ یہ کیسا خواب ہے کہ تیرے لڑکے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا، کہ تیرے بیٹے کا پیٹ نہیں پھٹا؟ اس آدمی نے مذاق کیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو مذاق کر رہا، اور وہاں سے اس گاؤں کی طرف چلی۔ جب اس عالم سے ملاقات ہوئی، عالم کے سامنے خواب بیان کیا تو ان عالم صاحب نے پوچھا کیا اس خواب کو کسی اور کے سامنے بھی بیان کیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، راستے میں ایک آدمی ملا تھا، میں نے اس کو خواب بیان کیا، اس نے مجھے جواب میں یہ کہا کہ 7 سمندر کا پانی پی کر کے تیرے لڑکے کا پیٹ نہیں پھٹا۔ اس عالم صاحب نے کہا کہ کاش تو اس خواب کو اس سے بیان نہ کرتی اور میرے سامنے بیان کرتی تو میں تجھے یہ تعبیر دیتا کہ تیرا لڑکا پوری دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن اس آدمی نے تعبیر دی کہ تیرا لڑکے کا پیٹ پھٹے گا، چنانچہ جا کر کے دیکھ تیرے لڑکے کا پیٹ پھٹ گیا۔ تو خواب کو بیان کرنے میں انسان کی احتیاط ہونی چاہیے، اور جو کبھی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھے، برا خواب دیکھے، اس کو تو قطعاً کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث شریف کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی سوتے سوتے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لے، کوئی نقصان والا خواب دیکھ لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں طرف دھتکار دے اور کروٹ بدل کر کے سو جائے۔ اگر داہنی کروٹ سے سویا تھا تو بائیں کروٹ پر لیٹ کر سو جائے، اور بائیں کروٹ پر سویا تھا تو دائیں کروٹ پر پلٹ کر کے سو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے خواب کی تعبیر دی، اس کے سکران ابن عمر کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ جب حضرت سودا ملک حبشہ سے چلی ہے اور مکہ مکرمہ کے لیے راستے میں تھی، تب راستے میں سکران ابن عمر کا انتقال ہوا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سکران ابن عمر مکہ پہنچ گئے تھے، وہاں انتقال ہوا تھا۔ اب سنیے کہانی کیسے بنتی ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ کا شوہر مسلمان، خود مسلمان، لیکن ان کا باپ زمعہ کافر اور مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور ان کا بھائی عبداللہ ابن زمعہ وہ بھی کافر تھا اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا بہت بڑا مخالف تھا۔ جب حضرت سکران کا انتقال ہو گیا تو اب ان کا کوئی سہارا نہیں رہا، اس لیے یہ سیدھی اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر کے رہنے لگی۔ اب آپ سنیے ہوتا کیا ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے سنا، وہ اللہ کے رسول کے گھر کو سنبھالتی، اللہ کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کرتی، اللہ کے رسول کے بچوں کو سنبھالتی، اللہ کے رسول کی مالی مدد کرتی، اگر کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا تو وہ ان کو تسلی دیتی۔ اللہ کے رسول کا اتنا بڑا ساتھی رفیق حیات اور غمگسار دنیا سے چلا گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور کفار جو اللہ کے رسول کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اس تکلیف کے اوپر اب کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں بچا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک عورت ہے جس کا نام ہے خولہ، یہ بڑی ذہین اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں دیکھا اور پریشان دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان رہتے ہیں اور غم زدہ رہتے ہیں، میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ کو نکاح کر لینا چاہیے، آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو آپ کے غم نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری نگاہ میں مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی کنواری ہے اور ایک لڑکی بیوہ ہے، ایک ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے اور ایک سودا بنت زمعہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کے ہاں رشتہ لے کر کے جاؤ، جہاں بھی قبول ہو جائے آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے یہ خولہ بنت زمعہ اٹھی اور سیدھے حضرت سودا بنت زمعہ کے مکان پر گئی اور جانے کے بعد میں سودا سے کہا، خوشخبری ہو، مبارک ہو، میں روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کا رشتہ تمہارے لیے لے کر کے آئی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سنایا، حضرت سودا بنت زمعہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں ہیں۔ حضرت سودا کو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آئے گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں میرے والد سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں پوچھ لیتی ہوں۔ خولہ بنت حکیم ان کے پاس سے اٹھی اور سیدھے حضرت سودا بنت زمعہ کے باپ زمعہ کے پاس گئی جو کافر تھے، اور ان سے جانے کے بعد میں کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کا رشتہ حضرت سودا کے لیے لے کر آئی ہوں۔ وہ کہنے اس نے کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد زمعہ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ تو بڑے خاندان سے ہیں، بڑے آدمی ہیں، یقیناً ان کا مقابلہ میری بیٹی کے ساتھ صحیح ہے اور تم اچھا رشتہ لے کر آئی ہو، یہ رشتہ مجھے قبول ہے، لیکن تمہیں اس سے پہلے میری بیٹی سودا سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سودا سے معلوم کر لیا ہے، وہ نکاح کے لیے تیار ہے۔ یہاں سے جب رشتہ منظور ہو گیا تو یہ پھر بھی نہیں رکی اور خولہ بنت حکیم سیدھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا۔ میں آپ کو بتا دوں، حضرت عائشہ کا جہاں واقعات اور تذکرہ آئے گا میں آپ کو وہاں سناؤں گا۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، ان سے بھی نکاح ہوا، حضرت سودا سے بھی نکاح ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت سودا نکاح کے بعد میں اللہ کے رسول کے گھر میں آ گئی اور حضرت عائشہ 9 سال کے بعد میں ان کی رخصتی عمل میں آئی۔ بہرحال جب حضرت سودا نے ہاں کر دی اور ان کے باپ نے بھی ہاں کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں 400 درہم کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ اس وقت حضرت سودا بڑی عمر کی تھی، اللہ کے رسول سے ان سے نکاح کیوں کیا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ رہی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کی تھی، اللہ کے رسول کو اپنے گھر چلانے کے لیے بڑی عمر کی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سودا اور ان کے شوہر سکران ابن عمر نے اس وقت اسلام قبول کیا جب روئے زمین پر لوگ اسلام کو جانتے نہیں تھے، اگر کوئی اسلام کا نام بھی لے لیتا تو لوگ ان کے جان کے دشمن ہو جاتے، تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور پریشانیاں اٹھائیں، اللہ اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ کے رسول کے نکاح پہ دے دیا۔ میری ماں و بہنوں، اسی طرح انہوں نے ہجرت کری اور ہجرت کر کے تکلیف اٹھائی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت سکران ابن عمر کا انتقال ہونے کے بعد میں حضرت سودا بے یار و مددگار ہو گئی تھی، اب ان کا کوئی ساتھی نہیں بچا تھا، ان کا باپ اور ان کا بھائی بڑے بڑے کافر اور سخت گیر تھے، ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ ان کے بھائی اور باپ ان پر ظلم نہ کرنے لگے اور اس کی وجہ سے ڈر کر یہ دوبارہ کافر نہ بن جائے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان سے نکاح۔ اور دیکھو حالات کیسے کریں، جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے بھائی عبداللہ ابن زمعہ جو مکہ کے مشہور کافروں میں سے اور جنرلوں میں سے تھا اور مشہور بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ میری بہن نے اللہ کے رسول سے نکاح کر لیا تو مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا تھا اور کہتا تھا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرے گھر میں بھی ایسا مقام آیا۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، تھوڑے دن کے بعد، چند سالوں کے بعد میں عبداللہ ابن زمعہ بھی مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے عظیم خدمات کر جانا۔
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا انتقال ان کا جو ہے نکاح کیا۔ میری ماں و بہنوں، یہ فوراً نکاح ہونے کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد میں 3 سال یہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے گھر رہے۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آ گیا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، تو 2 کر کے 4 کر کے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر جائیں، لیکن آپ دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں ہجرت کرنا، ورنہ تو لوگ آپ کو تار ہلا دیا گیا۔ اس وقت میں اللہ کی جانب سے حکم یہی تھا کہ تمہیں چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر دارالندوہ میں بیٹھ کر کفار نے یہ مشورہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اور آس پاس کے علاقے میں جتنے کفار کے قبائل ہیں سب کے سب مل کر نبی کریم علیہ السلام کا قتل کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو میں سناؤں گا اللہ کے رسول نے کیسے ہجرت کی ہے اور کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے 9 دن کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور غار ثور کے اندر 3 دن چھپ کر رہے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ چھپ کر کے ہجرت کی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت اللہ کے رسول بھی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ نہیں لے کر کے جا سکے، اور حضرت ابو بکر بھی اپنی بیوی بچوں کو ساتھ۔ اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھو آج مسجد نبوی، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور جن عورتوں نے دیکھی ہے، آپ اگر فوٹو میں دیکھیں گی تو اللہ کے رسول کے روزے پہ جو ہرا گنبد بنا ہوا ہے یہ حضرت عائشہ کا مکان ہے۔ یہ مسجد کے آس پاس چاروں طرف اللہ کے رسول نے مکانات تعمیر کروائے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے مکانوں اور کمرے بنوائے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول کی بیٹیاں اور اللہ کے رسول کی بیوی مدینہ منورہ آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکان میں ان کو ٹھہرایا۔ اللہ کے رسول نے اسی مکان میں ان کو ٹھہرایا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر کو مکہ مکرمہ بھیجا، اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر اور اپنی چھوٹی بیوی حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ دیکھو حضرت عائشہ بھی اللہ کے رسول کے نکاح میں آ چکی تھی، لیکن ان کو اللہ کے رسول نے اپنے گھر نہیں بلایا، اس لیے کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور وہ سیدھے اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ تو اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ میری ماں بہنوں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر تھوڑی سی تیزی تھی۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ اگر مزاج کے خلاف کوئی بات سن لیتی تو بہت جلدی غصہ ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کی بندی میں یہ بھی اچھی خصوصیت تھی کہ جس طرح جلدی غصہ ہوتی تھی جلدی غصہ اتر بھی جاتا تھا۔ چنانچہ ان سے ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک غلطی ہو گئی، غلطی تھوڑی بڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ دینا کم کر دی، ان کی طرف توجہ دینا کم کر دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی اگر کوئی ایسی غلطی کرتی ہے، دیکھو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اگر بیوی تمہاری بات نہ مانے اور وہ تمہاری اطاعت نہ کرے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا پھر ایسا کرو کہ اس سے بات کرنا چھوڑ دو، دیکھو جو عورت نیک ہوتی ہے اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس عورت کو ایک لمحے کی بھی اپنے شوہر کی بے توجہی پسند نہیں ہے۔ اگر عورت نیک ہے، اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے، تو اس عورت کو ایک لمحے کی بے توجہی برداشت نہیں ہو سکتا۔ عورت فاقہ برداشت کر سکتی ہے، پھٹے کپڑوں کے اندر زندگی گزار سکتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے اور سورج کی تپش کے نیچے زندگی
گزار سکتی ہے، لیکن نیک عورت کے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ ہے۔ تو قرآن کریم نے ترتیب بیان کی کہ اگر کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تو شوہر اس کے ساتھ معاملہ یہ کرے کہ وہ اس سے بولنا چھوڑ دے۔ اگر یہ عورت نیک ہے اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو یہ اس سے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو ٹھیک کر لے گی، لیکن اگر یہ اتنی بے حس ہے کہ اس کے دل کے اندر شوہر کا احترام ہی نہیں، شوہر کی عزت ہی نہیں، اور یہ شوہر نے بات کرنا بند کر دی اور اس کو احساس بھی نہیں گزرا تو دوسرا مرحلہ اس کے بیان کیا گیا کہ اس سے بستر کو الگ کر دو۔ شوہر الگ آرام کرے، بیوی الگ آرام کرے اور اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دے اور بستر بھی الگ کر لے۔ اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر ذرا سی بھی شوہر کی قدر ہوگی تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا اور یہ اپنے شوہر کے ہاتھ پیر پکڑ کر کے معاملے کو ٹھیک کر لے۔ میری ماں بہنوں، اور اگر اب بھی بیوی نہیں مانی تو شوہر کو حکم یہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کے گھر اپنی بیوی کے گھر والوں کو بلائے اور اپنے گھر والوں کو بلائے اور ان کے سامنے ایک پنچایت رکھے۔ اگر معاملہ طے ہوتا ہے تو اچھی بات، ورنہ طلاق لے کر کے الگ الگ ہو جائے۔ تو حضرت سودا بنت، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر مغرب کے وقت اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور اس رات کے اندر اگر صبح تک بیوی نے اپنے شوہر کو راضی نہیں کیا تو اب رحمت کے فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے۔ کتنا سخت مسئلہ ہے، کتنا سخت مسئلہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر صبح میں کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دے اور شام کے وقت تک راضی نہ کرے تو پورا دن شوہر سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ یہ کہتی ہو، آپ یہ سوچتی ہوگی کہ مفتی صاحب تب بھی بیان کرتے ہمیں ڈراتے ہیں، مردوں کو کبھی ڈراتے ہیں، یا آپ سوچتی ہوگی کہ مفتی صاحب تو ہمیں جہنم میں بھیجنے پہ تلے ہوئے اور جو ہے مردوں کو کچھ کہتے ہی نہیں۔ دیکھو ایسا ہے، مردوں میں مردوں کی بات کہی جاتی ہے اور عورتوں میں عورتوں کی بات کہی جاتی ہے۔ جب بات آگے تو میں تمہیں ایک کام کی بات بتا دوں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن میں فرمایا گیا، مردوں سے کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو۔ میں بات بتا رہا ہوں، آپ سے زیادہ سخت مسئلہ ہے مردوں کے، آپ سے زیادہ سخت۔ فرمایا قرآن کریم میں فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے سے معاملہ کرو، اچھے سے وقت گزارو اور ان کو اچھی طرح رکھو۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ زمین و آسمان کا بلانے والا حکم دے رہا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو، یہ اچھی طرح زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھنا بڑا غلط، بڑا مشکل۔ ہماری مائیں بہنیں اچھی طرح زندگی گزارنے کا مطلب یہ سمجھیں گی کہ عورت کو کچھ نہ کہا جائے، انہوں نے سر پر دوپٹہ رکھا، بازار برقع پہنا نہیں پہنا، بازار چلی گئی، شوہر کچھ نہ کہے، بڑا اچھا رکھ رہا ہے۔ بیوی کہے گی کہ میں نے 10 جوڑے بنانے، شوہر فوراً پیسے دے دے، لوگ کہیں گے بڑا اچھا رکھ رہا ہے۔ بیوی کہے گی جی مجھ سے کھانا نہیں بن رہا، بازار سے لے آؤ، شوہر لے آئے، بڑا اچھا رکھ رہا ہے۔ نہیں، میری بات سن لو، اچھا رکھنے کا مطلب ہے شریعت کے مطابق رکھنا، شریعت کے مطابق۔ ایک عورت بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، شوہر کہے گا نہیں، تمہیں گھر سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں، تمہیں اس گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ اگر شوہر اس کو روک دیتا ہے اور شریعت کے مطابق روکتا ہے تو یہ اس کا اچھا رکھنا ہے، اور اگر وہ اس کو کھلا کھلا چھوٹ دیتا ہے تو یہ اچھا رکھنا نہیں، برا رکھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک عورت گھر میں نماز نہیں پڑھتی اور شوہر یہ سوچ کر کے خود تو فجر کی نماز میں اٹھ جاتا ہے اور بیوی سے اس لیے نہیں کہتا کہ رات بھر تھک گئی ہوگی، پورا دن کام کرا، تھکن ہو گئی ہوگی، اور وہ کچھ نہیں کہتا، لوگ عورت یہ سمجھے کہ اچھا رکھنا نہیں، یہ اس کی آخرت تباہ کر رہا ہے، یہ اس کی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اچھا شوہر تو وہ ہے کہ اس کو نماز کا حکم دے،
اللہ کے رسول نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، ارے اپنے گھر والوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے ڈرا، یہ اچھا رکھنا۔ اور فرمایا گیا عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور سنو آگے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ معلوم ہے آپ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ ستاتا ہے اس کے گھر میں رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں دیتا ہے جس سے زندگی میں چھٹکارا نہیں۔ ہم مردوں کو یہ بات بتاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو عزت کے ساتھ رکھو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں، دیکھو میں نے پرسوں حضرت عمر کی روایت سنائی تھی، 3 اور نیک عورت کی 3 پہچان۔ نمبر 1، شوہر حکم دے اس حکم کو پورا کرے، شوہر عورت کو دیکھے خوش کر دے۔ اور تیسری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور فرمائی، اگر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے، اس کو ناراض رکھے، تو یہی اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کو ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اب سمجھے میری بات، اس کی نسل کے اندر ایسے بچے پیدا کرتا ہے جو اس کی عزت کرنے والے نہیں ہوتے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ عورت کا آخر اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو دیکھو شریعت کے اندر رب کائنات نے دونوں کو ہی ملکن، مرد کو کہا گیا عورت کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو، اگر تم نے زیادتی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، اور عورت کو کہا گیا کہ شوہر کی عزت کرو، احترام کرو، اگر عزت اور احترام نہیں کرو گی تو آفت آئے گا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت سودا بنت زمعہ کے مزاج میں شدت، جلدی غصہ آتا، جلدی غصہ اتر جاتا، کوئی غلطی ہو گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض کرنا شروع کر دیا، بات کرنا کم کرنا۔ حضرت سودا کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول مجھے طلاق دے۔ اس لیے ڈر کی وجہ سے فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئی، اے اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھے مرد کی خواہش نہیں ہے اے اللہ کے رسول، لیکن میری تمنا یہ ہے جب میں قبر سے اٹھوں اور رب کائنات کے میں حشر میں جاؤں تو اے اللہ کے رسول میرا نام آپ کی بیویوں میں لکھا ہوا ہو، اے اللہ کے رسول مجھے طلاق مت دینا، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ اپنی ایک ایک بیوی کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت سودا نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے گھر تشریف نہ لائیں، حضرت میری باری کے دن حضرت عائشہ کے گھر آرام کریں، لیکن مجھے اپنے نکاح میں رکھیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں قیامت کے دن ہوں تو میرا نام آپ کی بیویوں کے زمرے میں ہونا چاہیے۔ کتنی نیک ہو ایک عورت نے شوہر کا ساتھ پانے کے لیے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کے رسول ان کو طلاق نہیں دیتے، لیکن ان کو ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول میری غلطی کی وجہ سے مجھے طلاق نہ دے دے۔ بہت مذاق کرتی تھی، اتنی مذاق کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے کبھی کبھی ایسی چال چل کے دکھاتی تھی کہ اللہ کے رسول کو بھی ہنسی آ جاتی۔ میری ماں و بہنوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عورت اتنی محبت کرتی، اللہ اپنے شوہر کے حکم کی اتنی اطاعت کرتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 9 ہجری میں جب اللہ کے رسول نے مینا میں تقریر کی ہے اور تقریر کے بعد میں اپنی بیویوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، میرے بعد اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں اپنے گھر کی چار دیواری سے نہ نکلنا۔ میری ماں و بہنوں، حضرت زینب بنت جحش اور اس عورت حضرت سودا بنت زمعہ نے اللہ کے رسول کی بات کی ایسی کاٹ باندھی کہ پوری زندگی گھر سے باہر نہیں نکالا، حتیٰ کہ عمرہ اور حج کے لیے بھی نہیں، حتیٰ کہ حج اور عمرے کے لیے بھی تشریف نہیں لے، ایک گھر کے اندر جم کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے سے منع نہیں کیا،
آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حج اور عمرے کو تو جا سکتی ہیں لیکن دوسرے کاموں کے لیے گھر سے نہ نکلیں، ادھر ادھر نہ جائیں، لیکن ایسا اپنے شوہر کا حکم مانا کہ حج اور عمرے کے لیے بھی پوری زندگی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عورت، ایسی عورت جس کی تاریخ نظیر پیش نہیں کر سکتی، حضرت سودا بنت زماں دبا کر دینے کا کام کرتی، جیسے قریشی برادری کے لوگ کھال پر نمک لگا کر کے دبا کر دیتے ہیں، حضرت سودا بنت زماں یہی کام کرتی تھی، اور اتنی فیاض اور سخی تھی، صبح سے شام تک جتنے پیسے کماتی سب کے سب شام کے وقت غریبوں میں تقسیم کر دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے بڑی بڑی رقم اللہ کے رسول کی بیویوں کو دی، بڑی بڑی رقمیں دی ہیں۔ ایک مرتبہ تھیلا بھر کر وہ حدیث میں اسی کا تذکرہ ہے، تھیلا بھر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے سکے حضرت سودا بنت زماں کے پاس بھیجے، آپ اپنے خرچ میں کر لیں۔ جب آدمی لے کر کے پہنچا تو حضرت سودا بنت زماں نے پوچھا اس تھیلے میں کیا ہے؟ لانے والے نے کہا حضرت عمر نے آپ کے لیے درہم بھیجے ہیں، آپ اپنی ضرورت میں خرچ کر لو میری ماں بہنوں۔ حضرت سودا نے فرمایا اچھا عجیب زمانہ آ گیا، اتنے بڑے تھیلے میں تو کبھی کھجوریں آتی تھی، اب لوگ پیسے بھیجا کرتے۔ تاریخ علامہ بابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس عورت نے ایک سکے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس تھیلے میں جھانک کر نہیں دیکھا، اور سارا روپیہ سونے کا غریبوں میں تقسیم کروایا، سارا روپیہ سارا کا سارا تقسیم کر۔ اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو کندن بنایا، اللہ کے رسول نے غریبوں غریب پرور بنایا۔ آپ کے 3 دن چولہا نہیں جلا، اس لیے نہیں جلا کہ آپ نے اپنے بچوں اور عورتوں کو سکھایا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر کے لوگوں کی مدد کیسے کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کیسے دین کے لیے خدمت کی جائے۔ حضرت سودا بنت زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، نوافل کا شوق، عبادت کا شوق، قرآن کریم کا شوق، ہر طرح ان کے کام، ہر طرح سے یہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ الگ الگ میدان بنے ہوئے تھے، اس میدان کے اندر عورتیں جائیں گی، اس میدان کے اندر مرد جائیں گے۔ اس زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول کی بیویاں اور اسی طرح مدینہ منورہ کی بیویاں، مدینہ منورہ کی عورتیں ان جنگلات کے علاقوں میں اور میدانوں میں استنجا کرنے کے لیے جاتی تھی، اور اس وقت چہرے مورے کا پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عورتوں کو دیکھتے تھے۔ سب سے پہلی یہی اور کیسے پردے کا حکم نازل ہوا ہے، وقت ہو گیا، کل تشریف لائیے انشاءاللہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ایک مسئلہ کسی نے